ایک ہے توکل، ایک ہے اتکال اور تواکل۔ توکل یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کر کے نتیجہ کے لیے اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں، اور یہ ہے کہ آپ ہاتھ پیر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور دوسروں پر بوجھ بنے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا، تو اس کو اتکال کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر اتکال کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں احد پہاڑی کے دامن میں مشہور جنگ پیش آئی تھی۔ مسلمان شروع میں کافروں پر مکمل غالب ہو چکے تھے، مگر بعد مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ابو سفیان ابھی تک کافر تھے۔ ابو سفیان نے جب غزوہ احد کے اندر ایک طرح سے کامیابی حاصل کر لی، 70 مسلمان شہید بھی کر دیے گئے تھے، اور پھر وہ کامیاب سمجھ کے اپنے آپ کو فتح یاب سمجھ کے مکہ کی طرف لوٹنے لگے، تو راستے میں انہوں نے سوچا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے ان کے جوانوں کو شکست دے دی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مدینہ شہر پر حملہ کر دیں تاکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہی ختم کر دیں۔ اس لیے راستے میں انہوں نے سوچا کہ چلو دوبارہ لوٹ کے مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ تو زخمی ہیں، اور ابو سفیان نے وہاں سے کسی کے ذریعے سے پیغام بھی بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آ رہے ہیں آپ اور آپ کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غافل نہیں رہے، آپ کو خطرہ تھا کہیں وہ دوبارہ لوٹ کے نہ آئیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دیا۔ اسی حالت میں بعد جو زخمی صحابی تھے دوسرے انہیں اٹھا کے لے گئے، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الوسط اسد تک پہنچے تھے، جو مدینہ سے 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ منافقین جن کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان لوگوں نے سمجھا اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں جہاد کے لیے، ایک طرح سے حملہ کے لیے، تو یقیناً کامیاب ہوں گے، اس لیے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ساتھ لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمارے ساتھ جو احد میں تھے وہی جائیں گے۔ چنانچہ حمراء الوسط مقام تک پہنچے، اور ادھر ابو سفیان کو خبر ہوئی کہ مسلمان پورے غیظ و غضب غصے کے ساتھ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اور جو مسلمان مدینے میں پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دلوں میں خوف ڈال دیا، اور وہ پھر مکہ لوٹ گئے۔ اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، الذین استجابوا للہ ورسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول علیہ السلام کی دعوت اور بیعت کہا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ گیا تھا، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے اچھا کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، نکل پڑے، واتقوا، اللہ سے ڈرے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا، یعنی ابو سفیان کی طرف سے پیغام لانے والے نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، ابو سفیان نے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، فخشوہ، ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، اس بات نے مسلمانوں کے ایمان کے اندر اضافہ کیا۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل،
وہی ہمارا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل، اللہ رب العالمین کی نعمت اور فضل و کرم کو لے کے لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ رب العالمین کی خوشنودی انہوں نے حاصل کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل عظیم فضل والا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ہمراہ الاسد میں ٹھہرے رہے، انہوں نے پھر تجارت وغیرہ بھی کچھ کیا اور تجارت میں انہیں نفع ملا۔ تو ایک تو کافروں کے اوپر مسلمانوں کی قوت کا رعب اور دبدبا بیٹھ گیا اور وہ بھاگ گئے، دوسرے مسلمانوں کو جو ہے مال تجارت میں نفع بھی ملیا۔ موضوع شاہد کیا ہے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین پر انہوں نے بھروسہ کیا تو اللہ رب العالمین نے دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی کامیابیوں سے انہیں نوازا۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ طلاق کے اندر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر توکل کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئے گی۔